پر جدا ہو گئے، کہ روح نکل جا، روح نکل گئی۔ پھر حکم دیا گوشت اور ہڈیاں جدا ہو جائیں، پرندے کے گوشت اور ہڈیاں جدا ہو گئیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہڈیاں ککڑی بن جائیں اور پر سبزی بن جائیں۔ ساری ہڈیاں ککڑی بن گئیں، پر سبزی بن کے، کہا لو جو چاہتے تھے وہ کھاؤ۔ لوگ آگے بڑھے، جن کی تمنا گوشت کی ہے کہا جاؤ دائرہ بنا کے بیٹھ جاؤ، چاروں طرف سے اتنا بڑا ہے، کھاتے جاؤ۔ سب کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جنت میں تو شہد کی نہر بھی ہے، اب جنت کا خیال آ رہا ہے، کچھ مل گیا تو اب جنت کی بات یاد آ رہی ہے۔ کہا وہاں دودھ کی نہر ہے، ہم سیراب کیسے ہوں گے؟ کھانا تو کھا رہے ہیں، سیراب کیسے ہوں گے؟ رسول نے فرمایا لقمہ توڑتے جاؤ، اپنے منہ میں ڈالتے جاؤ، جو نیت کرو گے وہی مزہ پاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب جو لوگوں نے یہ کیا تو شہد کی نیت تو شہد کا ذائقہ، دودھ کی نیت تو دودھ کا ذائقہ، بھنے ہوئے پرندے کی نیت تو بھنے ہوئے پرندے کا ذائقہ، لوگ کھاتے رہے، سیر ہو گئے اور اسی سے سیراب بھی ہو گئے۔ جب سب سیر و سیراب ہو گئے، کیا کوئی باقی ہے؟ کوئی نہیں، سب سیر و سیراب ہو گئے۔ اب حضرت نے فرمایا، پرندے کو مخاطب کیا، پھر سے اپنے پروں کو اپنے پاس لے، سارے پر آ گئے، ہڈیاں گوشت سے جڑ جائیں، ہڈیاں گوشت سے جڑ گئیں، روح اندر داخل ہو جا، پرندے میں روح داخل ہو گئی۔ فرمایا اپنی جسامت پہ آ جا، چھوٹا ہو گیا۔ فرمایا آپ پرواز کر جا، پرندہ پرواز کرتا ہوا چلا گیا۔ عزیزو آپ اندازہ کیجیے، آج دنیا آبادی کا بڑا شور مچا رہی ہے، بڑی آبادی بڑھ رہی ہے، بڑی آبادی، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ دنیا دیکھے اللہ کی قدرت کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا، ہزاروں کے لشکر کھا کے سیر و سیراب ہو گئے، پرندہ پھر اڑ کے چلا گیا، کوئی کمی نہیں ہوگی، سب کھا کے چلے گئے۔ جب اتنا کرنے والا وہ اللہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے اور کھلانے سے عاجز نہیں ہے، جو کسی کو کھلاتے نہیں ان کے سر پہ کیوں اتنی بڑی پریشانی آ گئی ہے؟ جو کھلانے والا وہی انتظام کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آگے بڑھے، ایک منزل آئی جہاں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے فرمایا وہاں پانی کے پاس کوئی نہ جائے۔ منافق پہلے پہنچ گئے، جو پانی تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے۔ مسلمانوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا تیر لے جاؤ، اپنے کمان سے، اپنی ترکش سے تیر نکال کے دیا، کل لے جا کے چشمے میں سے پیوست کر دو۔ تیر کا پیوست ہونا تھا کہ 12 چشمے پھوٹ گئے، سب نے پانی پیا، مشکیں بھری، جانوروں کو پانی پلایا، آگے بڑھے۔ اس طریقے سے سفر میں 6 معجزے کم سے کم بیان کیے گئے ہیں جو کھانے اور پینے کے سلسلے میں تھے۔ اور ایک مقام اور آیا جہاں پہ لوگوں نے اپنی رسد کے ختم ہو جانے کا شکوہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کے پاس جو بچاؤ لے کے آؤ، 5 دانہ کھجور، تھوڑا سا آٹا اور تھوڑی سی شہد، یہ لے کے آئے۔ حضرت اپنی ردا بچھائی، کہا اس پہ ڈال دو۔ لوگوں نے ڈال دیا، کہا آپ نے برتن لے آؤ، بھرتے جاؤ۔ سارا لشکر برتن لاتا رہا، کھانا بھر بھر کے لے جاتا رہا، لاتا رہا، کھانا بھر بھر کے لے جاتا رہا۔ سب کے یہاں کھانے کی افراط ہو گئی۔ حضرت نے ردا اٹھائی، دوش پہ اوڑھ لی، سفر پہ جاری ہو گئے۔ رسول کے معجزات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، الگ سے پوری کتاب تیار ہو جائے گی رسول کے صرف معجزات کے بارے میں۔ عزیزان محترم، جب تبوک کے مقام پہ پہنچے پیغمبر اسلام تو دور دور تک کہیں لشکر کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ نے یہاں سے ہرکل کے پاس خط بھیجا، اس نے جواب میں لکھا میرا کوئی ارادہ ہی نہیں حملہ کرنے کا، میں نے سے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر حضرت نے وہاں سے اطراف میں پیغام اسلام دیا،
وہاں زیادہ تر لوگ عیسائی تھے. انہوں نے اکثر, کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا مگر اکثر نے کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ جزیہ دینے کے لیے, خراج دینے کے لیے انہوں نے بات کی اور اسی پہ مصالحت ہو گئی. پیغمبر اسلام یہاں سے پلٹ کے آئے, دومت الجندل کے مقام پہ آگے پہنچے, جس کے سلسلے میں کبھی عرض کر چکا ایک مجلس میں کہ دومت الجندل پر ایک بار مسلمانوں کا لشکر آ چکا ہے, اور یہاں کا حکمراں عیسائی عقیدر بن عبد الملک, جو کچھ لوگوں کو جمع کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا, مگر جب مسلمانوں کا لشکر آیا تو بھاگ گیا تھا, لیکن دوبارہ پھر یہ کوشش کر رہا تھا کہ حملہ کرے. حضرت پلٹتے ہوئے اس مقام پہ آگے ٹھہرے, یہ اپنے قلعے میں ہے, پوری فوج تیار ہے, 14ویں رات ہے, چاندنی چاروں طرف نکھری ہوئی ہے. آپ نے زبیر بن عوام کو بلایا اور ان کے ساتھ 20 مسلمانوں کو بلایا, فرمایا جاؤ عقیدر کو گرفتار کر کے لاؤ. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے, چاروں طرف چاندنی بکھری پڑی ہوئی ہے, دور دور تک میدان ہے, میدان میں اس کا قلعہ ہے اور چاروں طرف اس کے پہرے دار ہیں, اگر ہم چلیں گے چاندنی رات میں تو دور سے دشمن ہمیں دیکھ لے گا, ہلاک کر دے گا, کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے آگے قلعہ ہے اور چاروں طرف اس کے پہرے دار ہیں, اگر ہم چلیں گے چاندنی رات میں تو دور سے دشمن ہمیں دیکھ لے گا, ہلاک کر دے گا, کیسے ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے آگے بڑھنے کا سامان ہو جائے گا, تم آگے جاؤ گے بھی اور گرفتار کر کے لاؤ گے بھی, مگر اس کے لیے ایک شرط ہے. پوچھا کیا شرط ہے؟ کیا درود پڑھتے ہوئے جانا مجھ پر, میری آل پر, اور جو مقام علی کا ہے اللہ کے نزدیک اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے. شرط رسول کیا رکھ رہے ہیں؟ علی کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے, علی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے جاؤ. جب تم چلو گے تو تمہارا سایہ نہیں پڑے گا, تمہارے جسم انہیں نظر نہیں آئیں گے, چاندنی کی روشنی کی طرح تم روشن ہو جاؤ گے. اور جب تم قلعے کے پاس پہنچ جاؤ گے تو اس وقت اللہ جنگلی گایوں کو بھیجے گا جو آ کر کے عقیدر کے باہر آنے کا سامان فراہم کر دیں گی. عقیدر باہر آئے گا, شکار کا بڑا لالچی ہے, بڑا شوقین ہے, لہذا شکار کی غرض سے باہر آئے گا, جب کچھ دور چلا جائے تو تم گرفتار کر لینا. زبیر نے کہا بے شک یا رسول اللہ ہم آمادہ ہیں. چلے اور سب صلوات پڑھتے جا رہے ہیں, علی کی عظمت کا اعتراف بھی ہے, اقرار کرتے ہوئے جا رہے ہیں, علی کا ذکر دل میں بھی ہے, زبان پہ ہی آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں. سارے جاسوس, سارے پہرے دار لگے ہوئے مگر کوئی نہیں دیکھ پا رہا ہے, یہاں تک کہ قلعے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے. ادھر جنگلی گائیں آئیں, دروازے پہ سینگ مارنے لگیں. ان کے سینگ مارنے کی آواز جب عقیدر نے سنی, اپنی زوجہ کے پاس تھا, اٹھا. زوجہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگلی گائے آ گئے, شکار کے لیے جا رہا ہوں. اس نے منع کیا, کہا ایسی کوئی بات نہیں, میں جا رہا ہوں, ابھی شکار کر کے آتا ہوں. قلعے کا دروازہ کھول کے باہر آیا, گائے بھاگ چلی. آئی ہی اسی لیے تھی کہ لے کے جانا ہے. اللہ کیسے کیسے اپنا کام لیتا ہے. یہ پیچھا کرتا چلا, مسلمان اس کے پیچھے چلے. جب قلعے سے کافی دور آ گئے تو مسلمانوں نے گھیر لیا. اب عقیدر کے ہوش اڑ گئے, اب جو دیکھا تو حیران ہو گیا, گرفتار کر لیا گیا. جب عقیدر گرفتار ہوا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے لے چلنا ہے, لے چلو رسول کی خدمت میں, لیکن اتنی مہلت دو کہ میں اپنے شاہانہ لباس اتار دوں اور ایک ادنا سے پیراہن میں چلوں. زبیر نے قبول کیا, اس نے اپنے شاہانہ لباس اتارے. شاہانہ لباس ایسے اس میں سونے کے تار پڑے ہوئے, بڑا قیمتی لباس تھا. لباس ہاتھ میں لیے ہوئے, پیراہن پہنے ہوئے خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا. سارے مسلمان جمع. عقیدر پہنچا رسول کے پاس. آپ نے فرمایا عقیدر کیا بات ہے, کیا مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا؟ اس نے کہا اس سے مجھے پشو پیش ہے, میں جزیہ دینے پہ راضی ہوں, خراج دیتا رہوں گا,
خراج پہ مصالحت ہو گئی، لیکن جو مسلمان تھے ان کی نگاہ ادھر کے لباس پہ ٹکی ہوئی تھی، بڑا قیمتی لباس. جیسے قارون کا لباس دیکھ کر کے موسیٰ کے امت والے بہت للچاتے تھے. قرآن میں آیت موجود ہے، ڈانٹا گیا، ان کو پھٹکارا گیا کہ کسی کے شان و شوکت کو دیکھ کے اتنے نہ دل دادا بن جاؤ کہ شان و شوکت میں کیا کیا ہے، قارون کہاں پہنچا اس کا انجام دیکھ لو. یہاں بھی تھے ایسے ہی چاہنے والے مال و دولت کے، شان و شوکت کے دل دادا. لہٰذا اس لباس کو دیکھ کے سب حیران، اتنا قیمتی لباس جو ہم سنتے کہ جنت میں ایسا لباس. پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، جتنا قیمتی یہ لباس ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی زبیر کا ایک رومال ہوگا جو جنت میں اسے ملے گا. پورے لباس کی تم کیا بات کرتے ہو؟ زبیر کا ایک رومال اتنا قیمتی ہوگا. مگر اس کے بعد رسول نے پھر فرمایا لیکن یہ تب ہوگا اگر زبیر اپنے عہد پر قائم رہے، یعنی اگر علی کی محبت لے کے دنیا سے جائے گا تب تو جنت میں جائے گا، اگر پھر گیا تو پھر جنت نہیں جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہاں سے ایک نتیجہ تو برآمد ہوتا ہے کہ بیعت رضوان والوں کو جنہوں نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ میں بیعت کی سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے، تو رسول نے ایک شرط بھی بیان کی، اگر بیعت کبھی توڑو گے نہیں تب تو رضی اللہ ہو، اگر توڑ دی تو پھر اللہ کا غضب ہی ہے، اس کی رضا نہیں ملے گی. یہاں سے پلٹے مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد ساری کیفیت ہو گئی. مگر مدینہ پہنچنے سے پہلے اس اہم واقعے کی طرف آپ کو لے کے چلوں جو اس سفر کا سب سے اہم واقعہ ہے. مدینہ کی طرف چل رہے، ذی فتق نام کا ایک علاقہ آیا. یہاں پہاڑی سے پوری ڈھلان تھی اور نیچے بہت ہی گہری کھائی تھی، پوری وادی بنی ہوئی تھی جسے عقبہ کہتے ہیں. رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، وہاں سے گزرنا ہے. منافقوں نے پلان کیا کہ چل کے پہلے سے وہاں موجود ہو جائیں، کیونکہ حضرت کا یہ اعلان تھا کہ جب تک رسول اللہ کی سواری نہ گزر جائے کوئی مسلمان عقبہ میں نہیں جائے گا، کوئی مسلمان اس وادی کو پار نہیں کرے گا. منافقین چھپ کے چلے گئے کہ جب حضرت کی سواری یہاں پہنچے تو ناکے کو بھڑکا دیا جائے، اتنی گہری کھڈ میں گریں گے معاذ اللہ، پھر اس کے بعد زندہ بچنے کا سوال ہی نہیں ہے. وہاں علی کے سلسلے میں کوشش تھی، یہاں رسول کے سلسلے میں کوشش ہے کہ رسول کو قتل کرنے کی کوشش. جبریل نے خبر دی یا رسول اللہ ایسا ایسا ہے. پیغمبر اسلام نے منادی کی کوئی آگے نہ جائے، مگر 12 افراد چلے گئے. پیغمبر اسلام نے حذیفہ کو بھیجا، حذیفہ جاؤ اور جا کے ذرا دیکھو کون کون گیا ہے. کہا یا رسول اللہ میں پہچانوں گا کیسے؟ کہا اللہ سارا انتظام کرے گا. کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دیکھیں گے تو مجھے قتل کر دیں گے. کہا اللہ تمہیں بچائے گا. دیکھو جب وادی میں پہنچو گے تو فلاں طرف جانا، وہاں ایک بڑا سا پتھر ہے، اس پتھر کے پاس پہنچ کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا مجھے اپنے اندر لے لے. وہ پتھر کشادہ ہو جائے گا، تم اس کے اندر چلے جاؤ گے، پتھر بند ہو جائے گا اور اتنے سوراخ بچیں گے کہ تم سانس لے سکو اور لوگوں کو دیکھ سکو. چنانچہ جناب حذیفہ چلے آئے، اس پتھر کے پاس پہنچے، فرمان رسول پتھر تک پہنچایا. پتھر کشادہ ہوا، حذیفہ پتھر کے اندر، پتھر پھر سمٹ گیا. اب حذیفہ پتھر کے اندر ہے، سوراخ سے دیکھ رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، دیکھتے بھی جا رہے ہیں. یہ 12 افراد آئے، آپس میں آگے باتیں کر رہے ہیں. ان کی باتیں رسول کے اعجاز سے حذیفہ کے کانوں تک پہنچتی جا رہی ہیں. جتنی باتیں کر رہے ہیں سب سنتے جا رہے ہیں اور آواز سے پہچانتے بھی جا رہے ہیں کہ کون تھا کون تھا کون تھا، سب کو پہچانتے بھی جا رہے ہیں. جب سب دیکھ لیا، یہ سارے کے سارے لوگ چھپ گئے، تو اب خبر دینا ضروری تھی رسول اسلام کو. لہٰذا حذیفہ نے کہا اے پتھر، جس طرح مجھے اپنے اندر لیا ویسے مجھے باہر نکال تاکہ میں رسول اللہ تک خبر پہنچاؤں. پتھر پھر کشادہ ہوا، حذیفہ باہر نکلے اور ان کی نگاہیں حذیفہ کو دیکھ نہ سکی. حذیفہ چلتے ہوئے خدمت رسول میں آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ اتنے لوگ ہیں اور سب آمادہ ہیں اس بات پر، بڑے بڑے پتھر لے کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا ناکہ پہنچے پتھر گرائے، ناکہ بھڑک جائے اور آپ ناکے سے زمین پہ آ جائیں.
پیغمبر اسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا حذیفہ تمہیں پہچانا ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ پہچانا۔ اب رسول ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، یہ تھا ہاں یا رسول اللہ، یہ تھا ہاں یا رسول اللہ، ایک ایک کا نام لیتے گئے۔ حذیفہ تصدیق کرتے گئے۔ کہا حذیفہ یاد رکھنا کبھی زبان پہ یہ نام آنے نہیں چاہیے، تمہیں معلوم ہو گیا بس چھپائے رکھنا، کبھی ظاہر نہ کرنا۔ اور اس کے بعد وادی سے گزرنا شروع کیا۔ رسول اسلام کے ناکے کے ساتھ صرف 3 آدمی، جناب سلمان فارسی ہیں، جناب حذیفہ ہیں، جناب عمار ہیں۔ اس منزل پہ ٹھہر کے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے ساتھ رہنے والے بہت پائے جاتے ہیں، پہلو میں رہنے والے، کہیں ساتھ نہ چھوڑنے والے بڑے معتبر لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن جب رسول کی جان کا خطرہ آیا، اتنے خطرناک موقع پر رسول کس کس کو لے کے گئے؟ عمار کو لیا، حذیفہ کو لیا، سلمان کو لیا۔ فیصلہ ہو گیا کہ جس پہ بھروسہ تھا اسے ساتھ لے کے گئے، یعنی جو پہلو میں رہے ضروری نہیں کہ قابل اعتبار بھی ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ صرف 3 سلمان ہیں، حذیفہ ہے، عمار ہے۔ جب یہ ناکہ چل رہا ہے، چلتے ہوئے جیسے علی کے گھوڑے نے علی سے گفتگو کی، ویسے رسول کے ناکے نے رسول سے گفتگو کی۔ یا رسول اللہ، منافقین چھپے ہوئے، مگر قسم اسی خدا کی قدم نہ اٹھاؤں گا اس وقت تک کہ جب تک یہاں سے چلے نہ جائے۔ انہوں نے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور چاہا کہ پھینکیں، پتھر پھینکا، مگر ہر پتھر ناکے سے اتنی بلندی سے گزرا کہ ناکے کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ کوئی پتھر گزرا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح بچایا۔ وہ کھڑے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ جا کر کے ان کے اونٹوں کے منہ پہ تازیانہ مار کے بھڑکاؤ ان کو۔ حذیفہ نے جا کے ہر ناکے پہ تازیانہ مارا، منافقین کے ناکے پلٹے، رسول وادی سے پار ہونے لگے۔ اب حذیفہ التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ انہیں پہچانتے ہیں، میں انہیں پہچان گیا، تو ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے؟ رسول اسلام کا جملہ ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ کل عرب یہ کہیں کہ جن کو ساتھ لے کر کے رسول نے غلبہ حاصل کیا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، زیادہ محترم رسول کیا عرض کر رہے ہیں، کیا فرما رہا ہے رسول؟ جن کو ساتھ میں لے کے رسول نے عرب پہ غلبہ حاصل کیا، غلبہ حاصل ہونے کے بعد انہیں قتل کرا دیا۔ اب یہاں سے ایک بات کا فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ جتنے آئے تھے یہ بعد کے مسلمان ہونے والوں میں سے نہیں تھے، یہ ابتدا کے لوگ تھے، شروعات میں جو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ جن کو ساتھ لے کے غلبہ حاصل کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنگ بدر سے ساتھ ساتھ تھے۔ اب دنیا سوچے کہ جنگ بدر سے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے، رسول کی مائیت میں لڑتے ہوئے، اس پورے عرب پہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد اب جو رسول کی جان کے خواہاں بنے ہوئے ہیں، یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا فتح مکہ والوں پہ نہ لے جاؤ، یہ اس کے پہلے والے ہیں۔ تلاش کرو کہ پہلے والے کون ہیں، ضرور وہی ہوں گے جو رسول کے قریب بیٹھنے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور ایک موقع پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے صرف ایک اشارہ کیا تھا معاویہ کے دربار میں۔ امام حسن کو 2 بار معاویہ کے دربار میں بلایا گیا ہے ذلیل کرنے کے لیے، مگر جو بلا رہا تھا وہی ذلیل ہوتا رہا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب مولا خطاب فرما رہے تھے تو یہ کہا، اے معاویہ ذرا یہ تو بتا کہ عقبہ میں میرے نانا پر حملہ کرنے والوں میں تیرا باپ ابو سفیان تھا کہ نہیں تھا؟ معاویہ کا سر جھک گیا۔ معلوم یہ ہوا ایک کا نام تو بتا دیا کہ تیرا باپ ان میں تھا۔ اب یہ کہا کیوں معاویہ سے؟ دیکھیے پہلو سمجھیے، تیرا باپ ان میں تھا کہ نہیں تھا؟ تو بیٹے کو معلوم ہے نا کہ باپ تھا، اس کا مطلب جو بے باپ کا ارادہ تھا وہی بیٹے کا بھی ارادہ تھا۔ باپ بھی منافقوں میں تھا تو بیٹا بھی انہی لوگوں میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
بخیر و عافیت پورا لشکر مدینہ آ گیا۔ اب آئیے اس سے ایک اہم واقعے کی طرف، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس ایک واقعہ اور عرض کر کے زحمت تمام کروں گا۔ حضرت جب اس سفر پہ جا رہے تھے تو یہ وہ موقع تھا کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں جہاں حضرت نے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی تھی، مسجد قباء، جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے جہاں ٹھہرے تھے حضرت، وہیں پہ مسجد قباء تعمیر ہوئی تھی۔ وہیں مسجد قباء سے تھوڑی دور پر ایک اور مسجد تعمیر کی جا رہی ہے۔ مسجد بنائی گئی، حضرت آمادہ سفر تھے، لوگ آئے، یا رسول اللہ ہماری التجا ہے کہ آپ ایک مرتبہ وہاں نماز پڑھا دیں تاکہ وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد انشاءاللہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا۔ یہ مسجد بنی کیوں تھی اس کے بارے میں پوری ایک تاریخ ہے۔ ابو عامر بنی خزرج کا یہ شخص تھا جو عالم جاہلیت میں جب رسول مدینہ نہیں پہنچے اس سے پہلے یہ رہبانیت اختیار کر چکا تھا، یعنی عیسائی بن چکا تھا، اور انجیل اور توریت کا عالم تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کے اوصاف بیان کیا کرتا تھا، بڑی تعریف کیا کرتا تھا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ حضرت جب یہاں آئیں گے تو میں حضرت کے دست مبارک پہ بیعت کروں گا اور حضرت کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے اور پیغمبر اسلام کے بلند اقبال کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، سارا ارادہ وہیں پہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب وہ رسول اسلام سے دشمنی کر بیٹھا اور رسول اسلام کے مخالف ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ گیا، کفار سے ساز باز کی، اور جنگ احد میں پہلا تیر اسی نے مارا ہے۔ اس کا نام ابو عامر ہے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ابو عامر ہی کے بیٹے کا نام حنظلہ ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، حالت جنابت میں تھے، جنہیں ملائکہ نے غسل دیا ہے، جو غسیل الملائکہ ہے۔ تو آپ دیکھیں باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے۔ اللہ اسی کو تو کہتا ہے مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، باپ مردوں میں ہے، بیٹا زندوں میں ہے۔ یہ وہ ابو عامر ہے۔ لیکن احد کے بعد پھر اس نے کوشش کی، یہاں تک کہ حنین تک کی جنگ میں شامل تھا۔ جب حنین میں کفار ہار گئے تو یہ بھاگ کے شام چلا گیا، اور شام جانے کے بعد وہاں سے مدینے کے منافقین کو پیغام دیتا ہے کہ ہمارے لیے ایک مسجد تعمیر کرو جہاں ہم آ کے درس دیں گے۔ منافقین کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے پورا پلان کیا کہ میں یہاں شام کے حاکم کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہوں کہ وہ مدینے پہ حملہ کرے، میں پورا لشکر لے کے آؤں گا، مدینہ تاراج کر دیا جائے گا، پھر ہماری حکومت ہوگی۔ منافقین نے اسی منصوبے کے تحت مسجد بنائی تھی جسے مسجد زرار کہتے ہیں۔ یہ مسجد تعمیر ہو جانے کے بعد پیغمبر اسلام سے اس میں نماز پڑھانے کی التجا کی گئی تھی، اور حضرت نے پلٹ کے آنے تک کے لیے اس بات کو ملتوی کر دیا تھا کہ جب میں آؤں گا جو حکم خدا ہوگا وہ کروں گا۔ اب جب حضرت پلٹ کر کے آئے، یہ لوگ پھر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نماز پڑھائیں چل کر۔ علامہ مجلس حیات القلوب میں تحریر فرماتے ہیں اس کے بارے میں کیفیت کو، اللہ کا رسول سب جانتا ہے، لیکن اگر کہہ دیتے کہ تم نے مسجد اس لیے بنائی ہے میں نہیں جاؤں گا تو انگلیاں اٹھ جاتی کردار رسول پر، بڑے بڑے انگلیاں اٹھانے والے تھے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرا کھچر لایا جائے۔ کھچر آیا، آپ سوار ہوئے، اس نے آگے قدم بڑھایا ہی نہیں۔ سب نے کوشش کی، آگے قدم نہیں بڑھایا۔ کہا میرا گھوڑا لایا جائے، گھوڑا آیا، اس نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ فرمایا میرا ناکا لایا جائے، ناکے پہ سوار ہوئے، اس نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ اب پیغمبر اسلام اترے مسکراتے ہوئے، کہا تم دیکھ رہے ہو ان میں سے کسی نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں، جہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ وہاں مجھے لے جاتے ہیں، مرضی نہیں ہوتی تو نہیں لے جاتے۔ ادھر آیت نازل ہوئی، حبیب اس مسجد میں نماز نہ پڑھانا، اس لیے کہ یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بنی ہے، فتنے کے لیے بنی ہے۔ حکم ہوا اس مسجد کو گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے مالک بن خشام اور مالک بن خشم کے ساتھ عامر بن عدی کو، دو افراد کو بھیجا
کہ جا کے مسجد پوری منہدم کر دی جائے اور اس کے تمام سامان جلا ڈالے جائیں۔ تاریخ اسلام میں ایک مسجد ہے جسے رسول نے گرایا ہے، منہدم کی گئی مسجد، اور یہیں سے مسجدوں کا معیار بھی ظاہر ہو گیا کہ مسجدیں فقط عبادت کے لیے بنتی ہیں۔ اگر عبادت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے تو لائق صد احترام ہے، اور اگر سازشوں کے لیے مسجد بنائی جائے تو اس کا گرا دینا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ سازشوں کو اپنے دربار میں نہیں چاہتا، اس کی بارگاہ میں سازشیں اور فتنہ نہیں، عبادت چاہیے۔ اللہ کے بندے بن کے آؤ، سازش کرنے نہیں آؤ۔ تو یہیں سے ایک بات اور بھی واضح ہو گئی کہ مسجد میں آؤ تو عبادت کے لیے آؤ، مسجد میں آ کے سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں آؤ تو اللہ کے لیے آؤ۔ عظمت مسجد کیا ہے، مقام مسجد کیا ہے؟ انسان سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہی اسی لیے ہے کہ ہر خیال ذہن سے نکل جائے، بس میں رہوں میرا رب رہے۔ یہاں کسی فتنے و فساد کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد مسجد ہے، مسجد میں سازش نہیں چلتی، اور جو لوگ مسجدوں میں آ کر کے سازشیں کرنے کی کوشش کریں ان کا حشر وہی ہے جو مسجد زرار بنانے والوں کا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس مسجد کو اللہ کے حکم سے گرایا گیا، اور قرآن مجید سورہ توبہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔ جہاں تقویٰ پر رکھی گئی بنیاد مسجد قباء کی، اس کی تعریف کی اللہ نے، فتنے پہ رکھی گئی بنیاد مسجد زرار کی، اس کی مذمت کی اللہ نے۔ اب اگر کوئی جگہ کا قبضہ کرنے کے لیے مسجد بنا رہا ہو تو یہ تقویٰ کی بنیاد نہیں ہے، سازش ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اسلام فتنے کو جنم نہیں دیتا، فتنے کا سر قلم کرتا ہے، فتنے کا سر کچلتا ہے اسلام کا کوئی درس ایسا نہیں ملے گا جہاں سے کسی فتنے کو کوئی ہوا ملتی ہے۔ اسلام فتنوں کو روکنے والا مذہب ہے۔ مسجد زرار گرائی گئی، منافقوں کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، کوئی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد ابو عامر کا عالم یہ ہوا کہ چند ہی دنوں کے بعد ہلاک ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، اب اس کے بعد ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی کے بارے میں رسول اسلام نے فرمایا، یا علی تمہیں بدترین شخص قتل کرے گا، بدترین شخص قتل کرے گا۔ اور قتل کس نے کیا؟ ابن ملجم نے کیا۔ میں ابن ملجم کے سارے کردار کی بات نہیں کرتا، وہ کیا تھا کیسا تھا سب چھوڑو، رسول نے کہا نا بدترین شخص، تو کم از کم ایک بات تو سامنے آ گئی، ساری باتیں چھوڑو ایک بات سامنے آ گئی، جو مسجد میں کسی پہ وار کرے اس سے بڑھ کر بدتر کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر بدترین اور کون ہوگا جو مسجد میں وار کرے؟ تو آج جو لوگ مسجدوں میں حملہ کرتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، ابن ملجم کی اولاد ہے جو حملہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جو مسجد میں کسی کو قتل کرے، جو مسجد میں آگے بم بلاسٹ کرے،
بس یہی ابن ملجم کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے آج تک. ایسے ہی لوگ ہیں جو مسجدوں پہ حملہ کیا کرتے ہیں, کسی اور کی مجال نہیں جو اللہ کے گھر میں آ کے حملہ کرے. اور اس کے بعد مزید لطف کیا ہے, آپ دیکھیے تاریخ اسلام گواہ ہے, کسی مسجد میں کسی غیر مسلم نے حملہ نہیں کیا. علی کے زمانے میں حملہ کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا تھا, آج بھی حملہ کرنے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں بہت ایسے بھی جو کافروں سے کہیں زیادہ بدتر ہیں. ہر کلمہ پڑھنے والا معزز نہیں ہوتا, محترم نہیں ہوتا, بلکہ کلمہ پڑھ کر کے لوگ اتنے بدترین کام انجام دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جیسی سزا رکھی ہے ویسی کسی کے لیے نہیں رکھی. بس عزیز, 19ویں رمضان کی صبح ہے, علی کے سر پہ ضربت لگی. مسلسل کئی دنوں تک زہر میں ڈبائی ہوئی تلوار بار بار گرم کر کے زہر میں بجھائی ہوئی تلوار, اور یہ زہر اتنا تیز اثر کا زہر ہے جسے خاص طور سے مہیا کیا گیا تھا. مدت سے تلوار زہر پلائی جا رہی تھی, زہر پلائی جا رہی تھی, زہر پلائی جا رہی تھی. اور اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی دن 3 حملے ہوئے. لیکن آج بھی حملے ہوتے ہیں, بہت سارے نیتا آج اپنے اوپر حملے کراتے ہیں اس لیے کہ ہم بے داغ رہیں, لوگوں کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ رہیں. تو سیاست کرنے والوں کا کردار ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے. وہاں بھی معاویہ پہ حملہ, امریاس پہ حملہ, علی پہ حملہ. اب میں ایک جملہ کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں. علی جو دلوں کے حال جانتے ہیں, جو ساری رات صحن میں آ کے بتا رہے تھے یہ وہی رات ہے. علی آ کے قاتل کو جگا کے بتاتے مجھے معلوم ہے کس ارادے سے سویا ہے. علی کو معلوم ہے, مگر معاویہ نہیں جانتا اس کا قاتل کون ہے. امریاس کو نہیں معلوم اس کا قاتل کون ہے. کون سی عقل اس بات کو قبول کرے گی کہ جسے معلوم ہے وہ شہید ہو جائے اور جسے نہیں معلوم وہ بچ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست تھی, پالیسی تھی, منصوبہ بنایا گیا تھا کہ حملہ ہم پر بھی ہو تاکہ کوئی ہم پہ شک نہ کر سکے کہ ہم ہی علی پہ حملہ کرانے والے. آج تاریخ شہادت دیتی ہے کہ علی پہ حملہ کرانے والے کون تھے. اور اس کے بعد 19ویں کا دن مولا بستر پہ تڑپتے ہوئے گزار رہے. 20 رمضان کی رات آئی, جراح بلایا گیا دوبارہ. جناب زینب نے کہا بھیا حسن ایک بار پھر جراح کو بلاؤ. آیا جراح, آ کے مولا کا معائنہ کرتا, سر سے امامہ اتار دیتا ہے. مولا بھی زہر نے اپنا کام کر دیا ہے. آقا 20ویں کی رات گزر گئی, 20ویں کا دن گزر گیا, 21ویں رمضان کی رات آ گئی. سارا گھر روزے سے ہے, سارے بچے روزے سے. افطار کا وقت آیا. علی جانتے ہیں کہ جس کا بابا زخمی پڑا ہو کسے افطار کا خیال ہوگا, لہذا مولا نے سارے گھر کو اپنے سامنے بلایا, افطار کا سامان منگایا. پانی کا جام آیا, جو کی روٹیاں آئیں. مولا کائنات بستر پہ سنبھل کے ذرا سا بیٹھے, سہارا دے کے آپ کو بٹھایا گیا. تمام گھر والے قریب بیٹھے ہوئے. مولا نے ایک لقمہ روٹی کا توڑا اور امام حسین کو اپنے قریب بلا لیا. حسین کو قریب بلا کر کے لقمہ حسین کی طرف بڑھا کے فرمایا ایک کربلا کے بھوکے اپنے بابا کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھانا کھا لے. حسین کو روٹی کھلائی, پانی کا جام اٹھایا. ایک کربلا کے پیاسے باپ کے ہاتھ سے پانی پی لے. کربلا میں کون پانی پلائے گا؟ دشمن تیر چلا رہا ہوگا.
حسین کو کھانا کھلایا، حسین کو پانی پلایا، سارے گھر میں کوہرام برپا تھا، سب نے تھوڑا تھوڑا پانی پی پی کر کے افطار کیا، مولا کے گرد سب جمع ہیں، مولا نے وصیت شروع کی، ایک ایک سے الگ الگ وصیت کی، اور پھر امام حسن سے وصیت کی، کچھ خصوصی وصیتیں تھی جو محمد حنفیہ سے کی گئی۔ اس کے بعد مولا کائنات کو غش آ گیا، غش کے عالم میں مولا پڑے ہوئے ہیں، بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں، بیٹے بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد تمام گھر والوں کو اپنے سامنے پایا تو حسن کو قریب بلا لیا، ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے جا رہے ہیں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا، مگر عباس کی طرف رخ نہیں کیا۔ عزیزو، یہ مسائل میں پڑھ چکا ہوں، اس منزل سے گزرنا چاہتا ہوں بس سرسری طور پر۔ عباس کی طرف جب رخ نہ کیا، عباس روتے ہوئے ماں کے پاس آئے، اماں کیا خطا ہو گئی مجھ سے کہ میرا بابا میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، سارا گھر آقا حسن کے حوالے کر دیا، میرے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ جناب ام البنین روتی ہوئی مولا کی خدمت میں آئی، آقا عباس کو آپ سے شکایت ہے۔ علی نے عباس کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا، عباس رو کے عرض کرتے، بابا اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو سزا دے دیجئے مگر ناراض نہ رہیے گا، عباس مر جائے گا۔ مولا نے حسین کو بلایا، نہیں میرے لال تجھ سے ناراض نہیں ہوں۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، عباس سارا گھر حسن کے حوالے ہے مگر تجھے تو میں نے حسین کے لیے مانگا ہے، اے عباس جہاں حسین ہوں گے وہی تمہیں رہنا ہے، حسین کا ساتھ کسی منزل پہ نہ چھوڑنا۔ وصیتیں کر چکے مولا، وصیتیں کرنے کے بعد سب کو اپنے پاس سے دور ہٹایا، جناب زینب کو قریب بلایا، زینب کو قریب بلا کر کے بٹھایا، زینب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ مولا کچھ دھیرے دھیرے کہتے جا رہے ہیں، زینب روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ سب نے یہ منظر دیکھا مگر کسی نے پوچھا نہیں کہ زینب کیا باتیں تھی جو بابا نے آخر وقت میں کہی تھی، لیکن یہ راز اس وقت کھلا کہ جب میری شہزادی کے بازوں میں رسیاں بندھ گئیں، سر سے چادر اتر گئی، ناکے پہ سوار شام کے بھرے ہوئے بازار سے گزرتی ہوئی چلی، دربار یزید میں داخلے کا موقع آیا، قیدیوں کو ناکوں سے اتارا گیا، ایک رسن میں 12 گلے باندھے گئے، ظالم قیدیوں کو لے کے دربار میں جا رہے ہیں۔ 7 دروازوں کے اندر یزید کا دربار تھا، ہر دروازے پہ پردہ تھا، حاجب پردے کے پاس کھڑا ہوا، قیدی جیسے آگے بڑھتے حاجب پردہ ہٹاتا، قیدی آگے بڑھ جاتے، یہاں تک کہ جب 6 دروازے گزر گئے، 7واں دروازہ آیا، جیسے حاجب نے بڑھ کر کے پردہ ہٹایا، بھرا ہوا دربار نظر آیا، زینب کمر پکڑ کے بیٹھ گئی، سر جھکا لیا۔ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں آخری منزل ہے، اے پھوپھی اماں یہاں بھی چلنا ہے۔ زینب نے ایک مرتبہ بھتیجے کی طرف دیکھ کے آواز دی، بیٹا کیا تم یہ سمجھتے ہو زینب کمزور ہو گئی؟ نہیں میرے لال، جیسے اتنی منزلیں طے کی ہے یہ منزل بھی طے کروں گی، مگر میں بیٹھ اس لیے گئی ہوں کہ مجھے انتظار ہے اس موقع پر۔ سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کس کا انتظار ہے؟ زینب نے کہا، بیٹے میرے لال بابا نے وقت آخر مجھ سے اسی دن کے لیے کہا تھا، اے زینب یزید کے بھرے دربار میں جانا ہوگا، اے زینب بڑا سخت مرحلہ ہوگا، اپنے بابا کو آواز دینا، تیرا بابا آ جائے گا۔ یہ کہہ کے کھڑی ہوئی، ٹھہرو میرے لال ذرا بابا کو پکاروں۔ نجب کا رخ کیا، آواز دی، بابا جس کے لیے کہا تھا وہ موقع آ گیا، آؤ میری مدد کو آؤ، یا علی کہہ کر کے دربار میں چلی۔ جزاکم ربکم جزاک اللہ خیر الجزا۔ جناب زینب سے وصیتیں کر چکے مولا، جناب زینب سے وصیتیں کرنے کے بعد سارے گھر کو بلایا، چہرے پہ موت کا پسینہ جاری ہونے لگا۔ بیٹوں نے جو یہ حالت دیکھی، سب باپ مولا کے گرد جمع تھے۔ اسی اشنا میں تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات نے ایک ایک کی طرف نگاہ اٹھائی، اپنے بعد کے حادثات یاد آئے، ایک ایک کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، بیٹا حسن سب کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد آواز دی، اچھا خدا حافظ، اب روز محشر ملاقات ہوگی۔ علی دنیا سے رخصت ہوئے، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بس عزیزو ایک جملہ اور
زحمت تمام، گھر میں کوہرام برپا تھا، بیٹیاں باپ سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ امام حسن و حسین نے بابا کو غسل دیا، جنازہ تیار کر کے رکھا گیا۔ جب جنازہ اٹھانے کا موقع آیا، امام حسن نے چہرے سے کفن ہٹایا، اے بہن زینب آؤ، بابا کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم آؤ، بابا کا آخری مرتبہ دیدار کر لو۔ بیٹیاں آئی، باپ کے جنازے سے لپٹ کے روئی، جنازہ اٹھا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے حسن و حسین جنازہ اٹھائے تھے، آگے جنازہ خود بخود بلند جا رہا تھا۔ اب یہ جنازہ بلند کیوں تھا؟ امام حسن نے بتایا، آگے جبریل و میکائیل جنازہ اٹھائے ہوئے گریہ کرتے جا رہے تھے، جبریل مرثیہ پڑھ رہے تھے، ہائے مولا دنیا سے رخصت ہو گئے، ستون ہدایت منہدم ہو گئے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا یوم قلب ینقلبون۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، صدقہ تمام شہداء کربلا اور اسرائے کربلا کا، صدقہ امام زمان علیہ السلام کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو ان سب کو پورا فرما، تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ مومنین 5 مرتبہ عامہ وجیب پڑھیں بیماروں کی شفا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔